کھلے آنکھ سلے اعلی کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی فریب بڑا ہے. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی یعنی گھر کر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. تو جب زلیخا نے ان کا چکروا یعنی چہ مگوئی و طعن سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی
إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما رہے ہیں. سورہ یوسف شریف کی مبارک آیات جو ہیں یہ تلاوت ہو رہی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ سن رہے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اس بات کا بھی بیان ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو قید کا بھی سامنا کرنا پڑا. اللہ اکبر. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے سفر کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں گے کتنا کٹھن سفر تھا، مشکل سفر تھا. آپ کی زندگی کے مراحل یہ کتنے مشکل مراحل تھے، لیکن استقامت نے، اللہ کریم کی قضاء پر، اس کے فیصلے پر راضی رہنے نے جناب یوسف علیہ السلام کا یوں اس کے بعد پھر مصر کے اندر شان کو، عزت کو ظاہر فرمایا کہ آپ مصر کے بادشاہ بنے. اور وہ جنہوں نے آپ کو آپ کے والد سے دور کیا، آپ کے بھائی، یہ سوالی بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور پھر یوسف علیہ السلام نے جو مہربانی فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، معاف فرما دیا، عنایتیں بھی فرمائیں. تو یہ اچھے انداز اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اللہ کریم کی قضاء پر، اس کے فیصلے پر راضی بھی رہیں گے، صبر بھی جو ہے وہ کریں گے، اللہ کریم سے لو بھی لگائیں گے، اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی برا کیا ہے اس کو معاف بھی کر دیں گے، تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے. آج کے پروگرام کا جو ہم نے پرٹیکولر عنوان رکھا ہے، یہ رکھا ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں. اور آج کے ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے، اس کی یہ خوبی ہے، الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے نگران مجلس حضرت مولانا محمد اثر عطاری مدنی دائم القدس القدسیہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں خصوصی طور پر شریک ہیں. اسد بھائی سے بھی اس عنوان پر ہم بالخصوص گفتگو کریں گے، اور اس میں بھی جو ہم نے ایک پرٹیکولر جہت مخصوص کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رازداری والی، لوگوں کے راز جو ہے وہ سننے کی جستجو ہونا، کہ میں لوگوں کے راز سنوں، اس کی خبریں، اس کی خبریں، اس طرح کا بھی ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک جستجو ہے یہ ایک کیسی ہے، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیا اس کے ایف اینڈ بٹس ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور یہاں میں چلتے چلتے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان جو سن رہا ہے نا، اس کا اس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے، نہ صرف سننے کا بلکہ پڑھنے کا بھی. جی ہاں، سننے اور پڑھنے کا یہ انسان کے جو معاملات ہیں، اس کی جو گفتگو ہے، اس کے جو انداز ہیں، اس کی جو کیفیات ہیں، اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، بڑے اثر ہوتے ہیں. تو اس عنوان کو بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اور کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کس سمت میں بڑھ رہے ہیں اور کدھر آگے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اللہ کریم ایسا کرم فرمائے، فضل فرمائے کہ ہم تلاوت قرآن سننے والے، کرنے والے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے، پڑھنے والے بنے. آمین بجاہ طہ و یاسین. آئیے آپ کو نعت شریف سناتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، چنا تم ہو. اے ختم رسل
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی تم سا کوئی نہیں تم سا سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو ہے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو سب تمہارے در کے راستے ایک تم راہ خدا ہو تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں دل کس کو دکھائے چیر کے ہم دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے اسی آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہو جائے اگر ایک چشم کرم ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم
ختم رسل باقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری. مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی. کیلا مقام عرش سے بھی جو آگے، وہ سلطان کل انبیاء آپ ہی ہیں. یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا. یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل باقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی یہی کہا کہ حضور آپ جیسا نہ کوئی پہلے تھا اور آپ جیسا نہ کوئی بعد میں ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آتے ہیں. ہم کیا سنتے ہیں اسد بھائی؟ راز سننا کسی کے، اس کی پرسنل گفتگو جو ہے وہ سننے کی جستجو، اور اس کی پھر کوشش بھی، حق ایک تو ہے جستجو ہی ہے لیکن پھر وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. یہ ٹاپک کی اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور شاید اگر ہم اسی بارے میں کانشیس ہو جائیں تو بہت ساری چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم کیا سنتے ہیں؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا سنتے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہی ہم سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کیا سنتے ہیں تو پھر اگلا سوال آئے گا ہم کیوں سنتے ہیں، پھر اگلا آئے گا کہ ہمیں کیا سننا چاہیے. لیکن بیسک جو ہے وہ اس بارے میں کانشیس ہونا ہے کہ یہ سننا کتنا اہم ہے. کمیونیکیشن سکلز میں ایک بڑی بنیادی اور بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے. جی، جب بھی اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے یا ٹریننگز ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بولنا بعد میں ہے، سننا پہلے ہے. واہ. یعنی کمیونیکیشن کا لفظ سنتے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ چیزیں بتائی جائیں گی جس میں بولنے کا طریقہ بتایا جائے گا. نہیں، بلکہ محققین نے کہا کہ بھائی بولنا بعد میں، سننا پہلے ہے. صحیح. تو سننا اور لسننگ جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے. ابتدائیے میں آپ نے کہا جی کہ ہم جو بھی سنتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر امپیکٹ ہوتا ہے. جی، اور بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت پرانی کوئی سنی ہوئی بات ہماری پوری پرسنالٹی کو چینج کر دیتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل دے کر پھر میں انشاءاللہ اس طرف آؤں گا کہ رازداری کے حوالے سے. بچپن میں جس بچے کو یہ کہا جائے کہ تو نہیں کر سکتا تو بعض اوقات 40 سال کی عمر میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے دماغ کے اندر آواز آتی ہے تو نہیں کر سکتا.
اور وہ احساس کمتری کا شکار رہتا ہے. صحیح. یہ سننا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے کانوں نے کوئی بہت پہلے کوئی بات سنی ہو تو بہت سالوں تک ہماری پرسنالٹی پر وہ امپیکٹ ڈالتا ہے. اچھا یہ نیگیٹو کی بات کی ہم نے, پازیٹیو کا بھی ایسا ہی امپیکٹ ہے. صحیح. اگر ہم پازیٹیو اور اچھی بات سنتے ہیں, یعنی کہ جس بچے کو بچپن میں ماں باپ بار بار یہ سناتے رہیں بیٹا تو کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے, تو وہی 40 سال کے اندر کسی بہت بڑے کام سے پہلے اس کے دماغ کے اندر وہ بات آئے گی کہ تو کر سکتا ہے. صحیح. اور وہ کر جائے گا. صحیح. تو اس لیے کسی بھی بات کو سننا یہ اتنا زیادہ ہماری پرسنالٹی کے لیے, ہمارے زندگی کے نتائج کے لیے اہم ہوا کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ گفتگو شرعی ایکسپیکٹ سے کرتے ہیں, ایک دینی چینل ہے, تو وہ باتیں کہ جو شرعاً محمود نہیں, پسندیدہ نہیں, یا جن باتوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ان سے ہمیں بچنا چاہیے. انہی میں سے بہت ساری چیزیں, ایک اہم چیز یہ ہے کہ عموماً لوگوں کا تجسس کا ذہن ہوتا ہے, اور یہ تجسس والی طبیعت لوگوں کی باتیں سننے کے لیے بندے کو آمادہ کرتی ہے. سسپینس بھی, تجسس, جی, سسپینس. صحیح. اب اس کا امپیکٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو بعض لوگوں کی عادت ایسی بن جاتی ہے کہ جب تک انہیں کسی کی بات پتہ نہ لگے تو شاید ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار 2 گھنٹے گزر گئے, میں 4 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں, ابھی تک کسی کے بارے میں نئی معلومات نہیں آئیں. اچھا اس کی تھوڑی مثالوں سے ہم اس کو ایلیبوریٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. جی. میاں بیوی کسی کی دعوت پر گئے, بیوی جو ہے وہ لیڈیز پورشن میں گئی, میاں جینٹس کے پورشن میں گیا. اب واپس آئے, بیٹھے گاڑی میں, گھر تک جانا ہے, 20 منٹ کی ڈرائیو ہے. میں ناظرین سے سوال کرتا ہوں کہ عموماً ان کا پہلا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ دعوت کے بارے میں, وہاں پر لوگوں کے بارے میں, وہاں کے کھانوں کے بارے میں, وہاں پر کون آیا تھا, وہاں پر کون آئی تھی, اس نے کیا پہنا ہوا تھا, اس نے کیا پہنا ہوا تھا, اس نے کیا بات کی, اس نے کیا بات کی. شاید اس 20-25 منٹ کے ٹریول میں بہت ساری چیزیں آپس میں شیئر ہو جاتی ہیں. آپ کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں, اس بلڈنگ میں اپنے ہمسایوں کی باتیں پسندیدہ یا ناپسندیدہ آپ تک اور مجھ تک جو پہنچتی ہیں, وہ کیوں پہنچتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے معلومات چاہیے. اچھا اب غیر کی عورت کے بارے میں معلومات مرد کو کہاں سے ہو گئی؟ اس کی تو ملاقات نہیں ہوئی, وہ اپنی زوجہ کے ذریعے سے ہوئی. اسی طرح غیر مرد کی معلومات کسی لیڈیز کو کیسی ہوئیں؟ کیونکہ اس کی طبیعتیں پوچھنے کی اور شوہر کی طبیعتیں بتانے کی, تو غیر مرد کی باتیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں. اسی طرح اگر کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی وہ باتیں پہنچتی ہیں جو کہ نہیں پہنچنی چاہیے. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسروں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھ پاتے, نہ بتانے کا بتاتے ہیں. عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے, یعنی کہ اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی مقام پر ہو اور کوئی شخص سویا ہوا ہو اور اسے خبر نہ ہو اور اس کے پردے کی جگہ سے کپڑا ہٹا ہوا ہو تو تم کیا کرو گے, یا لوگ کیا کریں گے؟ تو حواریوں نے کہا کہ حضور وہ اس کو ڈھانپنے کی کوشش کریں گے. فرمایا نہیں, ایسا بہت کم ہوگا, بلکہ لوگ اس کے پردے کی جگہ کو اور ہٹا دیں گے. اچھا حواریوں نے تعجب کا بھی اظہار کیا, ایسا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے راز کی بات کو کسی تک پہنچانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے پردے کے مقام سے کپڑے کو ہٹانا. اللہ, کتنی پیاری اور کتنی گہری بات کی. جی بالکل. اور سمجھایا کہ لوگوں کی رازداری کو افشاں کرنا, ظاہر کرنا, دوسروں سے شیئر کرنا, یہ کتنی بری بات ہے. اور اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی سننے والا ہوتا ہے. ہمارے اطراف کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے نا وہ محتاط ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں سامنے والے کی طبیعت کا پتہ ہے. یار یہ اگر میں کوئی غیبت کی بات کروں گا, کوئی چغلی کروں گا, کسی کے راز کی بات کروں گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا, تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں. اچھا بعض وہ طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سننا پسند ہے, یعنی کہ اگر میں نہیں بھی کروں گا تو وہ پوچھے گا یار یہ بتاؤ اچھا تم وہاں گئے تھے تو یہ کیسا تھا. اچھا اب خواہی نہ خواہی
آپ کو وہ بلوانے پر جو ہے نا وہ اکسائیں گے اور آپ کو بات کرنے پر ابھاریں گے اور آپ ان سے جو ہے وہ بات کریں گے. اگر میری اور ہم سب کی یہ عادت ہو جائے کہ میں کسی کی بات کیوں سنوں اور کسی کی بات اگر بری ہے تو میں کیوں ظاہر کروں. آج حال یہ ہے سلمان بھائی کہ آج اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی وقت گزارتے ہیں نا، ایک دن گزارا آپ نے، 2 دن گزارا، 3 دن گزارے، ایک ٹیسٹر ہے. ہم یہ غور کریں کہ اس نے 2-3 دن کے اندر مجھ تک کتنوں کی باتیں پہنچائیں اور اسی پر آپ نتیجہ نکالیں کہ یہ 3 دن گزارنے کے بعد آپ کی کتنی باتیں کس کو جا کر بتائے گا. اور بڑے کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں. میں تو اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ غور کروں کہ جن کے ساتھ آپ 2-4-5 دن گزاریں اور آپ نتیجہ یہ نکالیں کہ یار اس نے 3 دن میں کسی کی بھی بلا ضرورت اور بلا وجہ کوئی راز کی بات مجھ تک نہیں پہنچائی. ایسا اگر بندہ مل جائے تو وہ دوست بنانے کے قابل ہے، کیونکہ اپنائیت میں ہم کو کچھ کہہ جاتے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی. اور اگر ہمارے اطراف کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگاتے ہیں، تو آپ یقین کریں کسی دن وہ آپ کو ایسا رسوا کریں گے، آپ کی ایسی ایسی باتیں آپ تک پہنچیں گی، آپ سوچیں گے کہ یار یہ تو میں نے دیوار کے سامنے بات کہی تھی، لیکن یہ دیوار کے اس طرف پہنچی کیسے؟ تو وہ وہی آپ کے لوگ ہیں کہ جن کی سننے کی عادت ہے، پوچھنے کی عادت ہے، اور یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لگانے کی عادت ہے. میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزرا اور کئی دن گزرے، اور مجھے وہ دن بھولتے بھی نہیں. مدنی قافلہ ہی تھا اور جدول تھا. اب یقین کرے اس اسلام بھائی کے ساتھ 5-6 دن شب و روز گزرے. سفر بھی تھا، حضر بھی تھا، سٹے بھی کر رہے تھے، سفر بھی کر رہے تھے. 4-5 دن کے بعد میں نے کہا یار آپ کمال آدمی ہو، آپ کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے، لیکن آپ نے ایک بھی بندے کی کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں کی جو ناپسندیدہ ہو. اور کہہ سکتے ہیں کہ ون اینڈ اونلی والی بات ہے کہ اتنا آپ کا وقت گزرا ہو اور آپ یہ سوچیں کہ یار اس نے 3-4 دن کے اندر کسی کی بات ہی نہیں کی. کمال ہو گیا نا. اچھا ایسی عادت ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے ماحول کی برکت ہے کہ جیسے بات چیت ہو رہی ہے، کوئی تذکرہ چھڑ گیا، کوئی تنظیم کے حوالے سے بات ہو گئی، مدنی کاموں کے حوالے سے بات ہو گئی، جیسے ہی کوئی کسی کی طرف بات کو نہیں، جیسے بندہ قصدن گھما دیتا ہے کہ یار یہ اب اگلی بات جو ہے نا یہ سننے والی نہیں ہے تو میں بات کو آگے پیچھے کر دوں. یہ اگر صفت والا دنیا کے اندر کوئی شخص ملتا ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ دوست بنانے کے قابل ہے. اس کی کمی کتنی ہے یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہمیں کہنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کسی سے بات کی تو یار دیکھو کسی کو بتانا نہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اچھا یہ تقریباً لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ یار میں کسی سے بات کروں گا تو وہ بات کسی تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امیل سنت کا قول ہے، جب سے سنا ہے ان سے پہلے بھی محبت تھی، مزید اضافہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ فاروق سے بات کرنا ایسا ہے جیسے دیوار سے بات کرنا، یعنی بات کر کے آپ بھول جاؤ. مجال ہے کہ یہ آپ کی بات کسی غیر متعلقہ شخص تک یا غیر موقع پر کہیں پر یہ کر دیں گے، اور جس کے بارے میں امیر اہل سنت یہ کہہ دیں تو یہ کہنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کتنی ویلیو اور کتنا وزن ہے وہ سب عقل مند سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ کتنے کہ جو کسی کی بات نہ سنتے ہوں اور نہ کسی اور تک پہنچاتے ہوں. تو اللہ کرے ہماری یہ عادت بنے، ہم سارے دنیا کو سدھار پائیں نہ سدھار پائیں، کر پائیں نہ کر پائیں، ہم بات کر رہے ہیں لیکن کم از کم میری ذات پر تو میری اتھارٹی ہے نا، میری اپنی پرسنالٹی پر، میرے اپنے کانوں پر، میری اپنی زبان پر، یہ تو میرا اختیار ہے نا. میں غور کروں پچھلے 4-5-6 دن کے اندر میں نے کس سے کیا بات کہی یا آج کے بعد میں کیا کروں گا. کاش کہ میرے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہو کہ یار اس سے بات کر دو تو یہ غیر متعلقہ شخص تک نہیں پہنچ جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ وقت گزارو، اس کے کان جو ہے وہ کسی کے راز کی بات سننے کے لیے کھلے نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی فیلنگز اچھی نہیں ہوتی. اگر آپ ایسے بن جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ شخص میرا دوست ہو. لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوشش کریں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ میرے دوست ہیں، آج کل کتابیں بھی پڑھتے ہیں لوگ کہ دوست بنانے کے طریقے،
اور یہ کرنے کے طریقے. آپ یقین کریں اگر آپ کی ذات کے اندر یہ خصوصیت ہے اور آپ اس کو کریں تو لوگ تمنا کریں گے یار کاش اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں, یار یہ شخص اگر میرا دوست ہو جائے تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. اور ایک لا آف اٹریکشن ہے, جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. اگر میری یہ طبیعت ہوگی تو آپ کے اطراف میں بھی ایسے ہی خوبصورت اور بہترین لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں. کیا بات ہے اسد بھائی, سبحان اللہ, بہت زبردست اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس عنوان کو لیا. دیکھا جائے اسد بھائی کہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جس سے انسان ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سے لے رہا ہے, ادھر سے راز لے رہا ہے اور رازداری کے ساتھ اگلے کو بتا رہا ہے. یعنی ادھر سے لے رہا ہے, آگے پہنچا رہا ہے. اور ایسے لوگوں کی بھی جو یوں کہیے کہ عزت یا جو بھی ان کا سٹیٹس ہوتا ہے نا, یہ بھی اسی وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک یہ ان کا وہ پول کھل نہیں رہا. جی, یعنی جب یہ کھل جائے کہ بھئی یہ تو یہاں سے پوسٹ مین کا کام ہے, یہاں سے لے رہا ہے, وہاں لے جا رہا ہے, وہاں سے لا رہا ہے, ادھر جو ہے وہ بتا رہا ہے, تو پھر یہ بندہ, اس کی بھی کوئی عزت اور کوئی وقت اور کوئی ویلیو بالکل ایسا نہیں رہتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی صاحب منصب ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک عام شخص ہے تو عموماً اس تک کس کی بات پہنچے گی, ہمسائے کی پہنچے گی, اسکول کالج میں ہے تو کلاس فیلو کی پہنچے گی, کسی ٹیم کے اندر ہے تو ٹیم ممبر کی پہنچے گی. اچھا, اگر کوئی صاحب منصب ہو جاتا ہے, کمیونٹی کا بڑا ہے, خاندان کا بڑا ہے, کنبے کا بڑا ہے, ادارے کا بڑا ہے, تو اس کے پاس تو لوگوں نے آ کر کرنی باتیں ہیں. اچھا, وہ کسی بھی عنوان پر ہو سکتی ہیں, کسی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے, امپرومنٹ کے نام پر ہو سکتی ہے, کسی بھی. تو ایک کمیونٹی کا بڑا ہو یا خاندان کا بڑا ہو یا کوئی بھی صاحب منصب ہو, اتھارٹیٹیو پرسنالٹی ہو, اس کے اندر اگر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور اپنے دل کی بات نہ کہہ سکیں, تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اداروں کے اندر, فیکٹریوں کے اندر اور جگہوں پر آپ غور کریں تو بڑے بڑے لوگ اس لیے بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار اس سے بات کریں گے تو جس کے بارے میں کیے پہلے تو وہیں پہنچے گی. اچھا, اگر اس تک نہیں بھی پہنچی تو اس نے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا دینی ہے. تو یہ اتنا خوبصورت وصف ہے کہ آپ جو ہے وہ رازداری رکھیں بھی اور کسی غیر کے راز کی بات سننے سے اپنے آپ کو, اپنے کانوں کو دور رکھیں. اگر آپ کے اندر یہ وصف ہے تو لوگ, جیسے مثال ہے کہیں پر کوئی مشورہ ہو رہا ہے کہ 6 لوگ ہیں, صلاحیتوں میں سب برابر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ٹیکنیکلی اتنا سٹرونگ ہے, وہ بھی اتنا سٹرونگ ہے, اور کہیں یار ان میں سے کسی ایک کو بڑا بنانا ہے, تو آپ یقین کریں لوگ اس کو بڑا بنانا پسند کریں گے کہ جو صاحب راز ہوگا. یار اس کو بنا دو, یا ہماری عزت کا بھی خیال رکھے گا اور ہماری باتوں کا بھی خیال رکھے گا. کیا بات ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, آج پیپل سکل پر, سافٹ سکلز پر بہت بات کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے گئے تو آپ کی ٹیکنیکل سکلز کم اور پیپل سکلز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے سی اوز یا ایسے ہیں تو ان کے ماتحت ان سے زیادہ ماہر لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ کیوں بڑا بنا؟ کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی اور یہ خصوصیات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. تو یہ جو رازداری ہے اور خام خواہ کی بات نہ سننا ہے, یہ آپ کی ذات اور آپ کے کیریئر اور آپ کی زندگی پر اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے. کیا بات ہے, بہت زبردست عنوان لیا اسد بھائی نے اور بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا. قرآن کریم کا حکم بھی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, ہمیں یہ تجسس سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بندہ کرنے والے کاموں کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئے. کسی کی راز جمع کر رہا ہے, کسی کی باتیں سن رہا ہے, چوری چوری سن رہا ہے, یہ بھی ساتھ میں بات ہے, چوری چوری سن رہا ہے. اچھا, پھر کیا کر رہا ہے, یا فون جو ہے وہ ٹیپ کر رہا ہے, کالیں کسی نے کال کی, اب اس کو بتائے بغیر اس کی کال اگر جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے اور کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے, پھر اس کی بات کا اتنا سا فریز نکال لیا, وہ لے لیا. اچھا, جو پیچھے 4 باتیں صحیح اس کے بارے میں پازیٹیو کہیں تھیں وہ باتیں وہ تو نہیں کرے گا, لیکن اگر نیگیٹو ہوگی نہیں اس کو نیگیٹو بنا, یوں کہہ رہا تھا, یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ اچھے لگ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہا بھی آپ تو اچھے لگ رہے ہیں, یہی بول رہا تھا. یعنی آپ کو تو پرائمری اسی حیثیت دی ہے. ہاں جی, آج بہت کہنا چاہیے نا, بہت اچھے لگ رہے ہیں, کیا شخصیت ہے آپ کی, تو اس کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کے اعتبار سے تو کمنٹس دیتا. یعنی ایک ریلیونٹ بات بھی اگر کسی نے کہی ہے یا جو اس کا اپنا ایک جو ہے بات کرنے کا انداز, اس کے اعتبار سے بھی صحیح بات بھی کہی ہے, اس کو بھی کیا کریں گے,
اپنا جسے کہتے ہیں نا مرچ مسالہ لگا کر کے وہ بنا کے آگے جو ہے وہ جو لوگ لے جا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں چغل خور. دو لفظوں کی آسان بات کہ تکلیف پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے ادھر کی بات اٹھا کے وہاں لے جا رہے ہیں. چغل خور یہ کسی کا نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو چغل خوری کے وجہ سے بھی بچائیں ایک بات، اور لوگوں کی باتیں چوری چوری سننے والی جو عادت ہے اس کا بھی خاتمہ کریں. آپ نے جو کال ریکارڈ کرنے والی بات کی، جی آپ یقین کریں اگر کسی نے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے نا جی. تو زندگی میں ایک دفعہ یہ کام کر لے، پھر اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش ہوتے جا رہے، لوگوں کے ساتھ جی. انٹریکشن رہتا ہے، صحیح. کبھی کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے جی. تو کئی دفعہ بعض لوگوں نے کسی سے فون پہ بات کی، اس کو نہیں بتایا اور اگلوایا، ایسے کویسچنز کیے کہ وہ یہ بات کہے اور اس کو ریکارڈ کیا اور بھیج دیا نا کہ دیکھیں جی اس نے یہ بات کی. اچھا اس کو جو بھی جواب دینا تھا، سمجھانا تھا، وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن زندگی بھر کے لیے کم از کم میں تو اس سے ایسا محتاط ہو گیا کہ اس سے فون پر بات کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے. اللہ اکبر. اس نے ایک کال ریکارڈ کر کے اچھا بعض اوقات وہ ہماری فیور میں کر رہا ہوگا کہ یار اس سے جو نا اسد بھائی کو خوشی ہوگی یا سلمان بھائی کو خوشی ہوگی کہ یار دیکھو اس نے کیا اندر سے نکال کے لایا ہے. لیکن اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کا تعارف کیا ہو رہا ہے، کہ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ یہ کسی کی بھی کال ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا سکتا ہے. اچھا جب اس کے پہنچا سکتا ہے تو کل کو آپ سے بھی وہ کسی بات پر غیر متفق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ بھی پھر تیار رہیں آپ کی بھی کال کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوگی. تو یہ جو ہے بڑی ایک اچھا، اب اگر تو میں پازیٹیو ہوں گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی دیکھو یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ کی نیت جو بھی تھی لیکن آئندہ مت کرنا. اور اگر ہم کیا سنتے ہیں اس میں وہ ہوں کہ مجھے اسی طرح کی سننے کی عادت ہے تو میں کہوں گا کیا بات ہے یار، کیا زبردست کام کیا ہے، اس کی بھی ذرا ریکارڈ کر کے بھیجو. تو میں بھی پھر اسی جیسا ہو گیا. صحیح. اور پھر اپنا بھی بندہ اس پہ ٹارگٹ پہ رہے کہ میری باری بھی کسی دن آ جائے گی. مجھے رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب نے ایک بات کہی، سرفراز بھائی، اسد بھائی، خالد بھائی، انہوں نے کہا کہ جو آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کرے نا، جو آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کر رہا ہے تو اس بندے سے آپ محتاط رہیں، کیونکہ جو آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کر رہا ہے، ایکسٹرا تعریف کر رہا ہے، جس دن وہ مذمت کرے گا نا تو وہ بھی ایکسٹرا مذمت ہی کرے گا. بات کو بڑھا کر بیان کرنا وہ چھوٹی سی بھی ہوتی ہے، وہ رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ جھگڑے کے معاملے میں بھی بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی تعریفی بات چل رہی ہو اس میں بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. متنبی میں تھا شاید کسی کی اس نے تعریف کی تھی اور پھر اس کی حجب بھی کی تھی، شاید اسی کا کوئی قصیدہ تھا عربی کا، مجھے آپ کی اس بات سے آیا ہے. اور جو تعریف کی تو وہ بھی کمال کی، اور پھر جو مذمت کی تو اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. جی آمین. شعراء میں یہ دونوں بس پائے جاتے ہیں. ایسی بات ہے جی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو بہرحال اچھا سنیں اور اچھا ہی بولیں. اور جو اسد بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ ہم سوچتے نہیں ہیں بعض اوقات کہ ہم جو ہے وہ کیا سن رہے ہیں، تو اپنی سوچ کو بھی اچھا کریں. اس طرف ابھی ایک اور اسی ہم کیا سنتے ہیں اسی عنوان کو ایک دوسرے پیرائے پر بھی جو ہے وہ لے کر کے آئیں کہ جو ہم سن رہے ہیں نا، ایسے ہی نہیں کہ جو مرضی سنتے جاؤ، اس کا بھی حساب ہے. اس کا بھی کیا ہے؟ حساب ہے. کیا حساب ہے فراز بھائی یہ بھی بتائیں. یہ جو پارٹس آف باڈی ہیں یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں، اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، شریعت نے جو لمیٹیشن دی ہے اسی کے مطابق ہی ہمیں استعمال کرنا لازم ہے. اور اگر وہ لمٹ کراس کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب بھی دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، آنکھ ہیں، اور یہ جو دل ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کہ جس چیز کا سننا تمہارے لیے جائز نہ تھا تم نے اس کو کیوں سنا، اور جس چیز کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہ تھا وہ تم نے کیوں دیکھا، اور جس چیز کی طرف جانے سے شریعت نے منع کیا تھا اس کا عزم مصمم کیوں کیا. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سننے کو ایک جنرل وے میں لیتے ہیں، بھائی سننا یعنی شاید مجبوری بنا لیا کہ سننا ہی سننا ہے، لیکن جیسے پہلے گفتگو ہوئی کہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمیں کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سوچنا چاہیے. اس کی آپ اس کو اگر اسی تفسیر کو مزید اگر ہم واضح کرنا چاہیں
تو اچھا بھی ظاہر ہے کہ سنا جا سکتا ہے اور برا بھی سنا جا سکتا ہے، اور جیسا بندہ سنتا ہے اس کی افعال، اس کے کردار پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، زبان پر، اس کی لینگویج پر بھی اثر ہوتا ہے، پوری باڈی پر، پورے اس کے کردار پر اثر ہوتا ہے۔ جو سنے گا، میں تو کہتا ہوں جو سنے گا وہی بولے گا۔ آپ دیکھیں بچہ 2 سال تک اردو سنتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ایک ہی بچہ ہے وہ پیدا ہوا ہے جو اردو اسپیکنگ گھر پہ پیدا ہوا ہے، اردو سن رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے۔ اور اگر وہ چائنا میں بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 سال تک ہے تو وہی انسان، ہیومن بینگ ہے نا، لیکن وہ 2 سال تک اس نے چائنیز سنی، وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ چائنیز بول رہا ہے۔ پنجابی کے گھر میں پیدا ہوا تو پنجابی بول رہا ہے، کسی عربی کے گھر میں پیدا ہوا تو جو سن رہا ہے وہی کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے۔ یہ تو گارنٹیڈ بات ہے پیارے فراز بھائی کہ جو بندہ، جیسی بندہ لینگویج سن رہا ہوتا ہے نا تو ویسی اس کے الفاظ بھی اسی اعتبار سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر کسی ایسے دانش مند بندے کے ساتھ، جیسے ہمارے نگران پاک جیسا بندہ ہو، ان کے پاس آپ بیٹھے تو وہ بات کر بول بھی دیتے ہیں، یار آج کل آپ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ آپ کی گفتگو، یہ الفاظ تو، یہ انداز تو، یہ رویہ تو آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں؟ تو جن کے ساتھ بندہ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوتا ہے، ان کی جو سن رہا ہوتا ہے وہی بندے کی زبان پر بھی کیا ہے؟ الفاظ وہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ جو سن رہے ہیں یہی زبان پر بھی آئے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یعنی جو ہم اچھی اور بری سننے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جو اس آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو تم ان کی آنکھوں کے دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اچھا سننے کا بندے کے کردار کے اوپر کیسا اثر پڑتا ہے کہ وہ ایک عام اگر کیفیت میں ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خوشی کی باتیں کر رہا ہے، ہنستا مسکرا رہا ہے، لیکن کوئی ایسی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے کہ اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب قرآن پاک کا اثر کیسا ہے، یہ اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک بادشاہ تھا نجاشی، ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ایک سبب بنا۔ تو اچھا جب بندہ سنتا ہے تو اس کے کردار پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ برا سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گانا سنتا ہے تو گانا جو ہے وہ دل میں منافقت کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ گھاس کو اگاتا ہے۔ تو یہ ہم اس کو جنرل وے میں نہیں لیں کہ سننا ہے تو بس سن ہی لیا تو اس میں کیا ہو گیا، ایسا ہم نے کیا کر دیا اگر کوئی بری بات سن بھی لی۔ یہ بری بات جو ہے یہ انسان کے کردار پہ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ اس کی زندگی جو ہے برباد کرنے کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے۔ اور کئی اس طرح کی باتیں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ جب بندہ کوئی بری بات سنتا ہے تو نارمل ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات سن لی اور پھر اس بات پر اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے، اپنی زندگی بھی برباد کرنے کے لیے وہ بات ہوتی ہے، اور کسی دوسری کے لیے بھی وہ اعتراض اٹھانے کے لیے یا اس کے اوپر شک کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں سے بات آئی اور فوراً اس کو اتنا قبول کر لیا کہ سامنے والے کے اوپر اس کا اثر بھی بندہ کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ برادری کا کوئی بڑا ہے یا کوئی اہل منصب ہے، تو اس کے بعد جب کوئی بات آتی تو بعض ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ فوراً اس کا وہ دوسرے کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ آپ کے بارے میں بات سنی، تو فوراً اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر امپوز ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ سزا نافذ ہو جاتی ہے۔ تو بندہ یہ غور کرے کہ میں اگر سن رہا ہوں تو کیا گفتگو سن رہا ہوں، اگر اچھی گفتگو سنے گا تو ظاہر ہے اس کے کردار پر بھی اچھا اثر ہوگا، اور بری گفتگو سنے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا، اور جو بھی سنے گا قیامت کے دن اس نے حساب تو دینا ہی دینا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہم مسئولا جی۔ تو یہ کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے اور دل بھی ہے، اور پھر اس سے کیا ہے، سوال بھی ہے۔ تو جو سنیں گے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ فحش گوئی سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یا کیا جو ہے وہ سن رہے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ اکاؤنٹیبل مسلمان جو ہے نا، یہ کیا ہر انسان ہی اس کا کیا ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اس کو اس کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ لہذا ہم جو سن رہے ہیں اس کا جائزہ لیں، اور جو اس میں شرعی حدود کی خلاف ورزی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عافیت کا، آسانی کا ایک بڑا سیدھا سا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہی سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، تاکہ زندگی بھی پھر اسی انداز میں، پیٹرن میں کیا ہے، یہ بڑھتی چلی جائے، چلتی چلی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سننا جس طرح آپ گفتگو فرما ہی رہے ہیں کہ شخصیت پر اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔
علامہ احمد بن زینی دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا جیسے غذا ہے، کھانا ہے، اس کا انسان کے جسم پر ایک اثر ہوتا ہے کہ اگر اچھا کھائے گا تو اس کے جسم کو تقویت ملے گی، اور اگر کھانا زیادہ کھا لے گا یا زہر آلود کھا لے گا تو اس سے طبیعت کو خراب کر دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کھانے کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سو جائیں گے، کھانا ہضم ہو جائے گا تو اس کا اثر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ بات سنتا ہے وہ سوئے گا، پھر اٹھے گا، وہ بات پھر اس کو ریکال ہوگی۔ خواب میں بھی بعض کا بندہ سن رہا ہوتا ہے، خواب میں بھی وہی آ رہا ہوتا ہے نا، میرے کیا کہتے ہیں منہ کی بات آپ نے کہہ دی۔ اللہ اکبر، جی جی ایسا ہی، جی بالکل، یہ کہا نا کہ سو جائے گا، ہاں جی، تو اٹھ کر تو ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد وہ کرے گا، لیکن سونے کے دوران بھی جو ہے وہ جو اس نے سنا ہے وہ معاملہ اس کا چلتا رہے امپیکٹ گا ہوگا۔ اور چونکہ میرا یہ فیلڈ کہہ لیں، جی، شاید 60 to 70% خواب اسی سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جس کی تعبیر اس لیے نہیں کی جاتی صحیح، کیونکہ وہ وہی ہوتا ہے جو اس نے سنا یا دیکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو سننے کا ہمارے خوابوں پر بہت بڑا امپیکٹ ہے، بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور اس کے تجربات شاید ناظرین میں سے بھی ایک بڑی تعداد کو ہوں گی کہ دن بھر جو ہم سنتے رہے، جو امپیکٹ کریٹ ہوتا رہا، تو رات میں وہی چیز نظر آ گئی۔ اور اس میں بڑا ایک خوبصورت وہ ایک معاملہ ہوتا ہے جی، کہ اب بتانے والے پر ہے کہ سامنے والے کو پریشان کر دے یا ایزی کر دے۔ تو بہت سارے لوگ بیچارے اسی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ تو باقی جو خالد بھائی نے کہا کہ اس کا امپیکٹ کھانے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ نہیں، کھانے کے معاملے میں تو ہم دیکھیں کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کھاتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ زیادہ ہو جائے، یہ مسالہ تیز ہو۔ یعنی بعض لوگ کھانے کے اجزاء بتا رہے ہوتے ہیں لقمہ لینے کے بعد کہ اس میں یہ اتنا استعمال ہوا ہے اور یہ چیز زیادہ استعمال ہو گئی، یہ کم ہو گئی۔ اتنے کانشیس ہوتے ہیں، اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن سننے کے بارے میں، کلام کرنے کے بارے میں اتنا کانشیس نہیں دیکھا گیا۔ جس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا کر ان کے دلوں کو راہ ہدایت کی طرف لا رہے تھے، تو اس وقت ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفار کی حرکتوں کا بھی بیان ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اور قرآن سننے سے لوگوں کو کیسے روکا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا گیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کفار کو یہ اندیشہ تھا کہ قرآن اتنا اثر آفری ہے کہ جیسے ہی کوئی اسے سنتا ہے تو اس کلام کے کرنے والے کی طرف آئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ ہدایت کا کلام ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ ہی جاتا ہے، کلمہ حق اسے پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ تو اب انہوں نے باقاعدہ اس بات کو پلان کیا کہ ہمارے کچھ افراد ایسے ہوں جو شہر کے اطراف میں جہاں جہاں سے شہر میں داخلے کا راستہ ہے وہاں پر ہمارے لوگ موجود رہیں، تعینات رہیں، اور جیسے ہی کوئی باہر کا بندہ آ رہا ہو اسے یہ بات بتا دیں کہ بھئی اندر شہر میں جاؤ گے تو ایک شخص ہے، اس سے کلام نہیں کرنا، اس کی بات کو نہیں سننا، وہ تمہیں توجہ لینا چاہے تو اس کو توجہ نہیں دینی۔ اور خاص کر قرآن کے بارے میں ہوا، نماز کے بارے میں ہوا، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بڑی کثرت سے بیان کی گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی، جب وہاں بیٹھ کر آپ نماز پڑھتے، اس جگہ پر نماز ادا کرتے، نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے، تو کفار کے بچے بھی آ کر سننے لگتے کہ کتنا پیارا کلام ہے، کتنی اچھی چیز پڑھی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک دل میں رغبت آتی اسلام کی۔ تو لوگوں نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا کہ نہیں، ان کو یہ اپنی آواز بند کرنی ہوگی، اگر یہ آواز نہیں بند کریں گے تو پھر ہمیں اپنے بچے بند کر کے رکھنا پڑیں گے کہ کہیں وہ قرآن نہ سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ لوگوں کو شہر کے ارد گرد لگا دیا گیا کہ کوئی بھی جائے اگر تو اس کو یہ بات بتا دیں کہ حضور کی بات نہ سنیں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ مسلمان عبادت کر رہے ہوتے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے، تو کفار یہ کرتے کہ آ کر بیچ میں شور و غوغا کرنا شروع کر دیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز نئے آنے والوں تک نہ پہنچے، کیونکہ ان تک پہنچے گی تو یہ ایسا کلام ہے جس کو سننے کے بعد دل بدل جاتا ہے، دل راہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ والغوا فیہ، تو اس کے درمیان
شور و غوغا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ کرو لعلکم تغلبون، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تم پر غالب آ جائیں گے، تم غالب رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ قرآن کسی کو سننے نہ دو۔ ہر اچھا کلام یا برا جی اپنے اپنے اندر بہرحال اثر تو لیے ہوئے ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا اثر آپ کی زندگی پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین فرماتے ہیں کہ تم جو سنتے ہو وہ کرتے ہو، لہذا خوب غور کرو۔ علامہ احمد بن زینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا جس طرح کھانے کے معاملے میں خوب غور کرتے ہو، سننے کے معاملے میں اس سے زیادہ غور کرو کہ کس کی بات سن رہے ہو اور کیا سن رہے ہو۔ کبھی کبھار سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ میں کس کی سن رہا ہوں، کہ تم بھائی سنو سب کی، کرو اپنی۔ تو اپنی کرنے میں بھی نا اپنا کچھ رہتا نہیں ہے، کیونکہ سنا ہوا دوسرے کا ہی ہوتا ہے، نہ اپنا کچھ سوچا ہوا ہے، نہ اپنا کچھ سیکھا ہوا ہے، نہ اپنا کچھ پڑھا ہوا ہے، تو وہ کرنے کے ٹائم اپنا کہاں سے آئے گا؟ تو جب بندہ دوسروں کو سن رہا ہے تو پھر واقعتاً اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا سن رہا ہے، کس سے سن رہا ہے، بالخصوص جو میں سن رہا ہوں وہ میرے دین، میرے مذہب، میری اخلاقی حیثیت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر ان کے خلاف جا رہا ہے تو پھر یقیناً وہ مجھے باغی بنائے گا، وہ مجھے سرکش بنائے گا، وہ مجھے بے باک بنائے گا، اور ان ساری چیزوں کے دن تھوڑے ہی ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے فرعون ایک لمحے پہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کیا ہو گیا تھا؟ تیار ہو گیا تھا۔ ایسے تو اس کو کس نے مروایا؟ اس کے مشیر نے، حامان نے۔ اس نے کہا تو تو خالق ہے، مخلوق بننے جا رہا ہے، وہ تو خدا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب اس نے بھی اس کو کیا کیا؟ سنا نا؟ تو پھر حال کیا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے۔ آج دیکھیں کیا مطلب فرعون کا ذکر آتا ہے تو کیسے آتا ہے۔ ایک پروگرام کیا ہے میں نے، فرعون کیسے غرق ہوا، ہوئے نامور بے نشاں، کیسے کیسے فرعون کی ہسٹری بھی اس میں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ آپ کو مدنی چینل کے یوٹیوب پر جو مدنی چینل نام کا جو چینل ہے اس پر انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اس کے اندر فرعون کیسے غرق ہوا۔ تو اس نے بھی کیا کیا، سن بھی لیا اور پھر اس کو مان بھی لیا، تو انجام لے کے کیا ہو گیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، خود بھی غرق ہو گیا، جو ساتھ تھے ان کو بھی لے کر کیا ہو گیا؟ غرق ہی ہو گیا۔ یہ تو غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کا پیالہ بھی دریا نے نہیں رکھا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات سنی، مانی، ان کا پیالہ بھی دریا میں نہیں رہا، اور یہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ سن رہے تھے اور جو سن رہے تھے بس اس پر چلتے ہی جا رہے تھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ میں اصل بھائی ایک بات پہ غور کرتا، جیسے بھی خالد بھائی نے کہا قرآن کریم سننے کے حوالے سے، کہ قرآن کریم یہ رب کریم کا کیسا یہ کلام ہے، اس کو دیکھیں تو برکت ہے، اس کو سنیں تو برکت ہے، اس کو پڑھیں تو بھی برکت ہی برکت ہے۔ اسد بھائی دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں سننے کی، جی، اور یہ بات طے شدہ ہے اور بالکل واضح ہے کہ جو ہم سنیں گے اس کا ہماری ذات پر اثر اور امپیکٹ ہوگا۔ صحیح۔ تو جب مخلوق کے کلام میں یہ اثر ہے، اللہ اکبر، ولی کے کلام میں یہ اثر ہے، نبی کے کلام میں یہ اثر ہے، امام الانبیاء کا جو کلام صحابہ سنتے تھے اس کا کیا اثر تھا، تو جو خالق کائنات ہے اس کے کلام کا اثر تو پھر الگ ہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی بھی کتنا بڑا کاتب ہو جائے، کتنا ہی بڑا رائٹر ہو جائے، وہ کتاب لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے حتی الوسع اس پر کوشش کی ہے، جی، لیکن اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور بتا کر شکریہ کا موقع دیجیے گا۔ جی، بڑا ریسرچر ہو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میری یہ ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں دنیا میں فقط ایک کتاب ہے جو ابتدا میں کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پورا قرآن باقی ہے پڑھنا، لیکن اپنے پڑھنے اور سننے والے کو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی یہ اعلان ہو رہا ہے، اے پڑھنے والے یا اے سننے والے، جو بھی اس کا مخاطب ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو ایک ہے مخلوق کا کلام
اور خالق کا کلام. تو مخلوق کا جب امپیکٹ اتنا زیادہ ہے تو پھر خالق کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا. اور اس کی جو اثر انگیزی ہے اور اس کا جو سننا ہے، بعض صحابہ کے بارے میں تو لوگ یہ کہا کرتے تھے، فاروق اعظم کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، کہ بھائی ان کے سامنے فلاں فلاں آیت جو ہے نا وہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ وہ سن کر اتنا اس کا اثر قبول کیا کرتے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتی تھی. کئیوں کی روح نکل جانے کے واقعات کئی بزرگ ہیں. جی بالکل. تو قرآن کا سننا تو اتنا بڑا امپیکٹ ہے. اچھا مریض سنے تو اس کو شفا حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کی جو تاثیر ہے جی جی تو اس کے اندر پڑھنے کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو جو پڑھتا ہے اور پھر دم کر دے تو اس کا نام شافیہ بھی ہے. اور پھر قرآن جو ہے اس کا سننا تو یوں ایک مسلمان کی حیثیت سے تو سب سے بنیادی سننا ہی کلام باری تعالیٰ ہے. واہ واہ. اچھا اب اس کے اندر جیسا جس کا سننے کا اہتمام ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا ارشاد فرمایا، تو یہ وہ کتاب ہے. اب اس پر جو تفاسیر لکھی گئی اس کے مختلف انداز جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور یہی وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اشعار کہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کہ جب آپ کلام فرماتے تو عرب والے جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتے. اس کے اندر کلام باری تعالیٰ کی آیتیں بھی شامل تھیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو لوگ دم بخود رہ جایا کرتے تھے. جوامع الکلم آپ کا جو ہے وہ شان ہے، آپ کا معجزہ ہے اور آپ کی شان ہے. تو قرآن کا سننا تو یہ تو بہت ہی اعلیٰ ترین بات ہے. اچھا اس کے اندر تو ہم یوں کہیں کہ نہ سن کے ہم اپنا بہت بڑا ایک نقصان کرتے ہیں. اور یہ وہ کلام ہے جی کہ دنیا کی کوئی بھی کتنی بھی دلچسپ کتاب ہو، آپ نے بھی سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت دلچسپ کتاب بھی ہو، ایک سے زیادہ آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے. بہت تیر مارا تو چلو کھائی نہ کھائی 3 دفعہ، 3-4 دفعہ سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. ایسی بات. لیکن بچپن سے جب سے پہلی دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم نے سنا، آج 1000 بار کے بعد بھی اس سے زیادہ لطف دیتی ہے. سبحان اللہ. آپ اس کو لاکھوں دفعہ سن لیں، ہزاروں دفعہ سن لیں، کیا بات. اس آیت کا جو لطف اس وقت تھا آج اس کا لطف اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. بلکہ آپ اس سے اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں قرآن سننے سے کہ آپ کو پھر کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا. تو اے کاش کہ ہماری یہ عادت ہو کہ ہم قرآن سنیں اس کانفیڈنس کے ساتھ سنیں کہ یار میری کامیابی، میری ناکامی، میرا جو بھی میری پرسنالٹی ہے اس پر اگر میں قرآن کو سنوں گا تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اچھا پھر سنیں، پھر سمجھیں، پھر عمل کریں تو کیا ہی بات ہے. لیکن جو سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے قرآن سننا. اور یہ وہ کتاب ہے کہ میں اگر آپ سے چائنیز میں بات کروں جی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ بالکل نہیں سن سکتے. صحیح. میرے سامنے آ کر کوئی افریقان کے اندر بات کرے گا تو میں تو 2 جملے بھی نہیں سن سکوں گا. صحیح. کلام باری تعالیٰ کی وہ تاثیر ہے، اس کو سننا اتنا با کمال میرے رب نے بنایا. کوئی عربی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ جو نہیں سمجھتا اس کے دل پر بھی فقط اس کی تلاوت سننے کا اثر ہے. اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے واہ اور واہ. اچھے قاری کی آواز میں اگر قرآن سنا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے. مدینہ مدینہ. مرحبا اسد بھائی، کیا زبردست اور پر اثر انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے. رجب شریف کا مہینہ ہے تو تلاوت سننے کا، تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا.
آمین آمین آمین. مرحبا. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی حضور والا بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں اور بہت ہی تفصیلی موضوع ہے. اس پہ کئی جہتوں سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ الرحمن اور کی جا سکتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس گفتگو کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. جیسے فون پہ گفتگو ہوتی ہے تو ضروری بات چیت اور حال احوال کے بعد عام طور پر یہی جملہ بولا جاتا ہے اور سناؤ اور سناؤ. اسی طرح آپس کی بیٹھکوں میں بھی اور اس اور سنانے میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کسی اور تیسرے شخص کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور اس کے عیب اور اس کے بارے میں طے تک پہنچنا کہ اصل بات کیا ہے. تو یہ ہمارا بہت بڑا یعنی ہماری خامی ہے. اللہ پاک اس کو دور فرمائے. ضمناً یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کسی دوسرے کے پیغامات پڑھنے کا جستجو رکھنا یا جیسے کسی کے واٹس ایپ پہ وائس میسج آیا تو اس کو سننے کی جستجو کرنا کہ کیا ہوئی کیا بات چیت ہوئی. تو یہ بھی بہت بڑا ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے معلومات ارشاد فرمائے کیا یہ بھی غلط سننے میں آ جائے گا یا غلط دیکھنے میں آ جائے گا؟ جی اسد. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو ہمارے کالر نے کہا کہ ایسا ہے ایسا تو ہے. بات یہ ہے کہ میں آج جب یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں یا آج ایک دفعہ سننے کے بارے میں سن رہا ہوں کوئی ایک اپنی عادت کو میں تبدیل تو کروں. واہ. ہم سارے سمندروں کا پانی نہیں پی سکتے, اپنے گلاس کا تو پی سکتے ہیں. میں اپنی 10-12 عادتوں میں کوئی ایک سننے کی عادت کو اگر بیٹر کر لوں تو یہ میری زندگی کے لیے بہت قیمتی اور اہم ہو سکتا ہے. واہ. ایک پہلو جو انہوں نے بیان کیا اس میں ایک دو میں مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا. جی. جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو ابتدا کا وقت تو ہم طے کرتے ہیں, انتہا کا وقت بھی طے ہونا چاہیے. ہماری بہت ساری ملاقاتیں اور بہت ساری بیٹھیں شروع تو ہو جاتی ہیں لیکن اس کا اینڈ ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا بھی آئے تو آپ ہماری مرضی سے ہیں, آئے تو آپ اپنی مرضی سے ہیں, جائیں گے آپ ہماری مرضی سے. ہاں جی, تو طے کر لینا بھائی مرضی کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ محاورہ اپنی جگہ پہ درست مان لیں. بھائی مرضی سے جاؤں گا لیکن حضور میری مرضی جو ہے نا وہ 15 منٹ تک کی ہے. تو یہ جو ہے نا اور سناؤ لغو باتوں کی طرف جانا, اس کا ایک جو بنیادی سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے آگے کوئی پلان ہی نہیں ہے. اچھا, یہی مشوروں میں بھی ہوتا ہے, میٹنگز میں بھی ہوتا ہے کہ آئے بیٹھے مشورہ ہے, بھئی بات ہو گئی تو اب بس ختم کرو, مجلس برخاست کرو, آگے جاؤ. اور اس میں عموماً وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کرنے کا کچھ نہیں ہوتا, ان کے کچھ ٹارگٹس نہیں ہوتے, کچھ بھی گولز نہیں ہوتے. ورنہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو واقعی زندگی کے اندر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوتا. ہم بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یار اس کے ساتھ 10-15 منٹ اوپر بھی چلے جائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ 5 منٹ پہلے ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا, اٹھ کے چلے جاؤ. جانے میں بھی اور اٹھنے میں بھی. یہ کیوں مجھ پر امپیکٹ ہے؟ ہیں تو وہ بھی انسان, لیکن سامنے والے نے اپنے آپ کو میرے سامنے امپریشن ایسا دیا ہے کہ دیکھو بھائی جو کام کی بات ہے وہی کرنا ہے. ایک دو ایسے افراد ہیں سلمان بھائی جی کہ جب میں ان سے وقت مانگوں گا نا تو میں قصدن یہ کہوں گا کہ حضور آپ کے پاس آنا ہے اور 12 سے 15 منٹ چاہیے, اور پھر میں 14ویں منٹ پہ اٹھ جاؤں گا یا 11ویں منٹ پر کھڑا ہو جاؤں گا, کیونکہ اس شخص نے اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنایا ہوا ہے, اس کو اپنے وقت کا احساس ہے تو مجھے بھی اس کے وقت کا احساس ہے. تو اگر میں اپنے وقت کا احساس کرنے والا بن جاؤں تو سامنے والا بھی کرے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا کمال شخصیت ہیں. اتنا بڑا جو کام کیا ہم نے, 40 سال جدوجہد کے یہ منائے اور یہ ساری چیزیں کی, اور اب جو دعوت اسلامی اتنا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے, اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, تو اس شخصیت کے اندر یہ جو چیز ہے کہ خام خواہ وقت تو مطلب تصور ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پر تو جا کر بندہ اپنے الفاظ کو بھی گننا شروع کر دے کہ یار یہ 2 لفظ زیادہ کہوں کم کہوں کیا کروں. بڑے بڑے باتیں کرنے والے وہاں جا کر نا ان کی ترتیب آ کے پیچھے ہو جاتی ہے. کیوں؟ دیٹ از دا امپیکٹ آف دیٹ پرسنالٹی. ان کے اوقات کار بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ہم نے خود دیکھا کہ آتے ہیں اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ آنا ہی چاہتے ہیں تو میرے کھانے کے دوران ان کو بلا لو, کہ میرا جو کھانے کا وقت ہے نا میں نے اسی میں کھانا کھانا ہے, اسی دوران ان سے ملاقات ہو جائے گی. یا اگر الگ سے وقت دیا ہے تو کب سے کب تک کا دیا ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے. ایسی بات. آپ کسی بھی بڑی پرسنالٹی کو آپ دیکھیں گے تو اس کی ذات میں یہ اور سناؤ نہیں ہوتا.
बस जितना सुनाना है और सुनना है ना वही होता है, टारगेटेड होता है, सिलेक्टेड होता है। ये और सुनाओ वाले जितने भी हैं ना, ये एम ही होते हैं, गली मोहल्लों में घूम रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, जब भी किसी से मुलाकात करें टारगेटेड करें, सामने वाले का मुरव्वत में हो सकता है वो आपको मना ना करे, लेकिन मैं उसका ख्याल करूं, और सबसे बड़ी बात मैं अपना वक्त क्यों खराब करूं। तो मीटिंग करें, बैठें, आए जाएं, बात करें, बात पूरी हो गई आप उठ के चले जाएं, च्युइंगम ना बने कि एक बात की है तो उसको खींचती चले। असद भाई वैसे इनके पास टाइम भी बहुत होता है, और सुनाओ वालों के पास ना फारिग ही होते हैं ना कि भाई चलो भाई 2-4 मिनट 5 मिनट, और फोन करने वाले पर भी बाज़ का हमें भी फोन आता है ना, तो फिर होता है कि भाई ये जो फोन आ रहा है ये किस कैटेगरी का फोन है जी। अच्छा, कुछ अफराद ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में कि जिन्हें आप जो है वो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, यानी एक होती है ऐसी सिचुएशन होती है, अब आप फोन देख रहे हैं, फोन बज रहा है, तो अब आपके ध्यान में आ रहा है ले अभी 15 मिनट गए जी, यूं है कि 15 मिनट जो है ये जाएंगे, या तो वो आ गया तो आप कहते हैं लो ये फिर आ गया, लो आ गया जी अल्लाह अकबर। तो ये गौर करें अपने आप पर भी, अपने टाइम का भी ख्याल रखें, दूसरे के टाइम का भी ख्याल रखें, और अगर कोई काम नहीं है ना तो तस्बीह हाथ में पकड़ लें। मैं सही अर्ज करूं, तस्बीह हाथ में पकड़ लें, ये भी बड़ा काम है। जी हाँ, जो बंदा सोचता है ना यार मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है या मेरे पास वक्त है, तो आप वक्त अगले का वक्त पीने की बजाय जितनी बात करनी है उतनी ही कर लें, और उसके बाद क्या है अपनी आप जो है वो तस्बीह पढ़े। मुहासबा नहीं है ना सलमान भाई, आपने कहा तस्बीह पढ़ लें, माशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी है। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं भाई और सुनाओ, अच्छा दूसरी तरफ अपने आप से सवाल कर लें कि क्या मेरे फर्ज उलूम पूरे हैं? अल्लाह, क्या मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मुझ पर जो इल्म फर्ज है वो मैं हासिल कर चुका? क्या मेरी नमाजों की गिनती जब से मुझ पर फर्ज हुई और आज फजर जो मैंने पढ़ ली, सिर्फ मुझ पर आने वाली जोहर ही फर्ज बाकी है, जब होगी आज तक की फर्ज तक की मेरी गिनती पूरी है? जरा ये दो सवाल ही बंदा कर ले तो शायद 90-95% लोग तो ऐसे निकल जाएंगे कि फर्ज उलूम पूरे नहीं है, नमाजों की गिनती पूरी नहीं है। अच्छा, कुरान आज तक मैंने जितना याद किया था क्या वो याद बाकी है? नहीं है तो मेरे जिम्मे पे ये लाजिम काम है कि कुरान अगर आपने याद कर लिया है, हिफ्ज कर लिया है, तो उसको बाकी भी रखना है। क्या ये चीज़ पूरी है? तो खाली हम जिंदगी के फ़राइज़ और वाजिबात जो मुझ पर लाजिम हैं उसी पर हम गौर कर लें तो शायद हमारी ज़िंदगी इसी को पूरा करने में। और सुनाओ बीच में से ये तकरीबन से निकल जाएगा, ये चीज़ें पूरी नहीं है और हम जो है ना वो वक्त पास कर रहे हैं, तो ये तो नादानी वाली बात। दुरुस्त फरमाया जी। कॉल असद भाई आप तशरीफ लाए, ओपन फॉर्मेट अभी प्रोग्राम का होता है बाज़ औक़ात, तो ये सवाल मेरे पास है मैसेजेस में, इनको भी हम लेंगे। मौजू से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन चूंकि बड़े बेनिफिशियल हैं, सो इनको भी हम इंशाल्लाह लेने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। जी कॉल। सलमान भाई, अर्ज ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हमें सुनाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये गौर कर लें, आया ये जो सुनाने वाला है इसकी कैटेगरी किन लोगों में आती है? सच्चे लोगों में, झूठे लोगों में, या तोहमत और इल्जाम लगाने वाले लोगों में? एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो भी वो सुना रहा है तो कोशिश करके हम उसकी थोड़ी तहकीक कर लिया करें, वरना ऐसा ना हो हम किसी अच्छे और नेक मुसलमान से हम बदगुमान हो जाएं और उससे हम रिश्ता तोड़ लें। मेरा यही एक नजरिया है कि जब भी हमें कोई किसी की बात सुनाए, अच्छी हो या बुरी, तो हम उसकी तहकीक जरूर कर लें। जी अफराज भाई। कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई बात आकर की जाती है और जिस तरह शुरू में मैंने कहा था, इसी चीज़ की तरफ इशारा किया था कि फ़ौरन दूसरे बंदे के ऊपर उसका बंदा असर जाहिर करता है कि कोई अगर नेगेटिव बात सुनी है तो फ़ौरन उस पर तशद्दुद या फ़ौरन उस पर ज़्यादती या फ़ौरन उस पर गुस्सा निकालना। तो यहाँ पर भी ज़ाहिर गौर व फिक्र की हाजत है कि सुनाने वाला है, पहले असल में यहाँ हमारे यहाँ हिम्मत भी बसा औकात नहीं होती कि मैं इसको कैसे मना करूँगा, भाई ये बात मेरे सामने नहीं करो। गीबत भी सुन रहे होते हैं, किसी की बुराई भी बिला वजह सुन रहे होते हैं और फिर खुद भी गुनाहगार हो रहे होते हैं, उसको भी गुनाहगार कर रहे होते हैं। कर देते हैं करने वाले, मैं अदब से अर्ज करूं, करने वाले कर देते हैं। मुझे एक ये देखें, अगर नाजायज और हराम है, पता भी है सुनना मेरा ये बात नाजायज हराम है, फिर तो उसको रोकना ही पड़ेगा ना। इल्ला ये कि जो एग्जेम्पशनल सूरत है वो अगली अलग बात। लेकिन बात ये है फराज भाई कि बाज़ औक़ात बंदा
سامنے والے کو ناجائز سے تو بچنا ہی ہے نا. اس کی تعداد اصل میں بہت کم ہے جو روکنے والے ہیں نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تعداد بہت کم ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ ہمیں یہ بات نہیں سننی. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سن ہی رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سننے کے بعد اس کو دوسرے والے کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو مجھے بات سنا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, یہاں شرن میرا سننا جائز ہے بھی کہ نہیں. پہلے تو یہاں پر ایک بیریئر لگا لے. اگر واقعی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری یہاں سننے کی حاجت ہے اور میں سامنے والے کی اصلاح کر سکتا ہوں, پھر تو اس کو وہاں پر بھی فلٹر لگائے. یہ نہیں کہ وہ جو بولتے چلے جا رہا ہے اس کو بولنے دیا جائے, تھوڑا سا اس کو بھی سمجھائے اچھے انداز میں کہ بھائی ضرورت کی بات کریں, جو اچھے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ گفتگو کریں. اب اس کو سننے کے بعد پھر غور و فکر بھی کریں. ایسا نہیں کہ فوراً جذبات میں آ کے سامنے والے کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دی, بھائی دیکھو میں نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی تھی. ایک تجربہ ہے اپنا بھی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بتانے والا بتا رہا ہوتا ہے نا اس کے الفاظ میں ہی بڑا جو ہے وہ مرچ مسالہ ہوتا ہے اور بات ویسی نہیں ہوتی. یعنی اس کے کئی ڈائمینشنز ہوتے ہیں, کئی پہلو ہوتے ہیں. بتانے والا اپنے انداز میں بتا رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ سامنے والے سے پوچھتے ہیں نا کیا واقعی بات ایسی ہے, تو وہ کسی اور پیرائے میں بات کر رہا ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ غلط سوچ لے کر آیا ہوتا ہے یا اس کی سوچ میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ اسی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو سننے والا شخص ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ فوراً سن کر اس پر عمل درآمد نہ کرے, غور و فکر کرے کہ کیا واقعی یہ جو بات بتا رہا ہے یہ آگے پہنچانے جیسی ہے بھی یا نہیں, اس پر تحقیق کرنے جیسی ہے بھی نہیں. اب جس کے متعلق وہ بات ہے اس کو بھی بٹھا کر بندہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے متعلق یہ گفتگو, اس کو بھی الگ میں لے کر بٹھائے. ایسا نہیں کہ دونوں کو ساتھ بٹھا دو پھر وہ دونوں لڑ پڑیں. اس سے بھی الگ سے وقت لے کر کوئی تحقیق کر لی جائے کہ آپ کے متعلق یہ گفتگو ہوئی ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر ان دونوں کی بات کو سن کر پھر غور و فکر بھی کرے کہ یہ اس نے جو پہلو بتائے ہیں اور اس نے جو پہلو بتائے ہیں اس میں کس کو اصلاح کرنے کی زیادہ حاجت ہے, کس کو سمجھانے کی زیادہ حاجت ہے. پھر جا کے وہ فیصلہ کرے. اس معاملے میں بالکل بھی جذباتی بنا بندہ جو ہے وہ نہ ہو اور سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرے. تو اس کے فوائد دونوں کے لیے زیادہ ہوں گے, اس کی اپنی ذات کے لیے بھی زیادہ ہوں گے. یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ کرے, یہ آسان سا فریز ہے. جتنی یعنی فراز بن گفتگو فرمائی اس کا آپ ایسنس نکالیں تو یوں ایسی بات ایک طرف کی بات سن کر آپ جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں. ڈونٹ رش ٹو ججمنٹ, اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. تو ذرا دیکھ بھال کے, ورنہ جنہوں نے جو سنی سنائی باتوں پہ ایک طرف کی سن کے جب آگے چلتے ہیں نا, یقین مانے بندے کی بھی اتنی بے عزتی پھر بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ خود ہی شرم سار, میں نہ ہی بول رہا تھا چنگا سی, چپ ہی کر جانا, کو پتا تو کر لینا. تو تجربے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جنہوں نے تجربے کر کے یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں, بتائی ہیں, امیر سنت نے اس پورے عنوان کو لیا, یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کر دینا. یہ پورا عنوان امیر سنت نے فیضان سنت کی پہلی جلد میں اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اس کو. تو یہ جو فرما رہے ہیں بزرگان دین جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, سو اس سے فیض لیا جائے اور اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. بات اگر کوئی پہنچ گئی ہے آپ تک تو سیکنڈ اوپینین بھی بندہ اپنا بھی تھوڑا غور فکر کرے اور کلیئرٹی بھی بات کی کر لے کہ بھئی یہ ہے بھی کہ نہیں. ورنہ پھر بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ گلیاں بننے کی اڑ جاتی ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اسد بھائی سوال یہاں پر یہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ میرا اسد بھائی سے یہ سوال ہے, یہ بتائیں کہ انسان اپنے اعتماد کو ڈیولپ جو ہے وہ کس طرح کرے. اعتماد اور کانفیڈنس پر بہت سارا کلام کیا گیا ہے. دو بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ویسے باتیں تو بہت ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر رہے. جب بھی آپ اپنے نظریات کے خلاف کوئی کام کریں گے تو آپ کی خود اعتمادی خراب ہوگی. آپ جس نظریے, جس عقیدے اور جس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا اعتماد بڑھے گا. ہمارے مخاطبین میں جو 99.9% ہے مسلمان ہیں. ایک مسلمان کا اعتماد اور اس کی پرسنالٹی اور کانفیڈنس اس وقت بڑھے گا جب وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتا چلا جائے. کیا بات. اور دنیا میں بڑے بڑے خود اعتماد لوگ ہوئے لیکن جو اسلام پر عمل کر کے بزرگان دین نے, صحابہ کرام نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا, اس سے بڑھ کر خود اعتماد تو دنیا کے اندر کوئی مخلوق کے اندر نظر ہی نہیں آتا. انبیاء کی بات جدا ہے, میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے
دیکھا کہ سامان رکھا ہوا ہے تو دوسرے بزرگ وہاں پہ دوست تھے آپس میں آئے اور دیکھا کہ سامان تو یہ اس کا لگ رہا ہے. آپ کھڑے ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیا طریقہ ہے, سرے راہ اپنا سامان رکھ کر آپ چلے گئے, تو یہ کس کی حفاظت میں دے کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی حفاظت میں دے کے گیا تھا جس خدا نے آپ کو اتنی دیر سے میرے سامان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑا رکھا ہے. اللہ اکبر. تو توکل. اچھا, اب یہ اسلام کا ایک پہلو ہے, اللہ کی ذات پر توکل, یقین جی, کی کیفیت بھی ہے. کیفیت ہے. اچھا, ہم نے ایسا نہیں کرنا, یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا, لیکن جو جتنا شریعت پر عمل کرے گا اتنا وہ با اعتماد ہوگا. آپ نماز قضا کریں گے, آپ کا اعتماد شیک ہوگا, آپ گلٹی فیل کریں گے. آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی. آپ بھلے مسکرا کے اور اپنا کام نکالنے کے لیے جو بھی آپ نے کہہ دیا, اندر سے آپ کی خود اعتمادی خراب ہوگی. آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تو آپ بھلے مال کما لیا یا جو بھی آپ نے نتیجہ حاصل کرنا تھا حاصل کر دیا, لیکن اعتماد کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے, وہ ضرور شیک ہوگا. آپ با اعتماد ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا دل اندر سے آپ کو ضمیر یہ کہہ رہا ہوگا کہ تو نے غلط کیا. تو خود اعتمادی کے لیے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا بلیو ہے, جو بھی آپ کا ایک نظریہ ہے, جو بھی آپ مثال ادارے کے اندر خود اعتماد کون ہوگا؟ جو ادارے کے اصولوں پر عمل کرے گا. بالکل. اچھا, لیٹ آ کر ٹھیک ہے نا, چھٹیاں مار کے کوئی ادارے کے اندر با اعتماد نہیں ہو سکتا. ادارے میں با اعتماد کون ہوگا؟ جو اس کے بلیوز, جو بھی اس نے ایکسیپٹ کیے کہ ہاں مجھے وقت پر آنا ہے, یہ کام کرنا ہے. کام کرنے والا با اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میری ڈیوٹی میں نے پوری کی ہوئی ہے. نہ گھبرائے گا, نہ اس کو سالانہ کارکردگی پر کوئی ایسی پریشانی ہو, کیونکہ وہ کر چکا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ با اعتماد لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزاریں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کی زندگی کے اندر نہ کبھی کچھ اچھا ہوا, نہ ہو رہا ہے, نہ ہوگا. نہ پاکستان اچھا تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا. کراچی ایسا ہی تھا, ایسا ہے. اچھا, ایسوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, 15 منٹ گزار لیں, پھر دیکھیں آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن کی زندگی میں زندگی نظر آتی ہے, ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ آپ کو جو ہے نا ایک کمال کی خوبصورت ایک اپارچونٹی نظر آتی ہے. آپٹیمسٹک ہوتے ہیں وہ, ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے تو ان کے اندر جو ہے نا خود اعتمادی ہوگی. کووڈ کے دوران میں نے ایک شخص سے بات کی. کووڈ بہت ساری ہمیں لیسنز دے کر گیا, اللہ کرے چلا جائے اور یہ جملہ پورا ہو جائے کہ گیا. الحمدللہ بہت حد تک چلا گیا. تو تھوڑا بہت آزمائش ہے, اللہ ساری امت کو اس سے نجات عطا فرمائے. آمین آمین. تو اس میں یہ کریکٹر دونوں طرح کے سامنے آئے. ایک شخص سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اسد بھائی میں نے نیا کاروبار شروع کر دیا کووڈ کے دوران, اور یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو اللہ کے بندے ہیں, یہاں لوگوں کو اپنے پرانے کاروبار کی پڑی ہوئی ہے. بولا اسد بھائی جو ہونا ہے, جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. میرے 3 کام ہیں پہلے سے, وہ 3 ڈسٹرب ہیں, لیکن میرے پاس کچھ موقع تھا تو میں نے 4تھا شروع کر دیا. آپ یقین کریں اس کی بات سن کر بندہ کیسا کانفیڈنس آتا ہے کہ یار نہیں, یہ بھی ایک انسان ہے اور اسی زمانے سے گزر رہا ہے. تو با اعتماد لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اور پلس با اعتماد لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں کہ کس کس طرح کے حالات و واقعات میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسا نکالا. تو وہ پڑھ کے بندے کو اعتماد بھی آتا ہے اور کانفیڈنس بھی آتا ہے. سبحان اللہ, کیا زبردست اور انتہائی انیشیل اور بنیادی باتیں اسد بھائی نے بتائی ہیں اس عنوان پر. مرحبا اسد بھائی, میں تو سوچ رہا ہوں آپ کے ساتھ تو پورا پروگرام ہونا چاہیے اعتماد کے اوپر ہی. اعتماد, کانفیڈنس, اس پر ایک جو ہے نا وہ پورا پروگرام اسی عنوان پر کریں گے انشاءاللہ الکریم. وقت بھی لیں گے. اسد بھائی سے نیت میں کر لیتا ہوں جی اس کی. آگے بڑھتے ہیں اور کیا سنیں, اولیاء کے تذکرے سنیں. جیسے اسد بھائی نے فرمایا کامیاب لوگوں کی بایوگرافی یہ پڑھیں. مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی زبردست کتاب دی ہے, اللہ والوں کی باتیں. امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. اس کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہے اور اس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. آپ یقین مانیں جتنی شخصیات کا اس میں تذکرہ ہے نا, اتنی ہی جو ہے وہ شاندار باتیں ہیں, زبردست. یعنی آپ پڑھتے جائیں, نئی نئی معلومات اور سبق کا موضوع پریکٹیکل معلومات. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے اولیاء کی بایوگرافی پڑھنے کا, کامیاب لوگوں کی بایوگرافی پڑھنے کا, جس میں ایک زبردست جو
فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ پریکٹیکل ہوتی ہیں. بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے لیکن وہ بس جیسے نا بندہ ہوا میں گھوم رہا ہے, ہوا میں ہی ہے اور ہوا میں ہی ہے, بس ٹھیک ہے. آپ دیکھیں غبارہ ہے نا, غبارہ آپ نے دیکھا کبھی, بیلون بچپن میں آپ کو یاد ہو, کبھی آپ نے بھی اس سے وہ کھیلے ہوں تو اس کی وہ اس میں گیس بھر کے وہ ملتا تھا, تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ اڑتا تھا. وہ کبھی ہے نا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو بھی کیا ہوتا تھا, بالکل وہ جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اب بھی بعض اوقات ہوتا ہے بیلون میں وہ ہوا جو بھرتے ہیں وہ ہلکی ہوا آتی ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, لیکن اس بیلون کے ساتھ آپ ایک معمولی سی ویٹ کی چیز اگر اس کے دھاگے سے باندھ دینا, معمولی ویٹ کی چیز بھی, تو وہ بیلون اوپر تو آپ کو نظر آئے گا لیکن اڑے گا نہیں. پھر وہ معمولی ویٹ کی چیز بھی اگر آپ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ باندھ دیں گے تو کیا ہے, وہ بیلون کی اتنی ہی کیپیسٹی ہے کہ بس بھی وہ ہلکی ہوا ہے, وہ اکیلا ہے تو بس اڑ ہی سکتا ہے, بس اتنا ہی اڑے گا, ویٹ نہیں اٹھا سکتا. تو بعض فلسفے خالی فلسفی کی حد تک ہی رہ سکتے ہیں, بندہ سن رہا ہے واہ واہ سبحان اللہ, حقیقت میں پریکٹیکل نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک پورا عنوان اور موضوع ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اولیاء, صلحاء اور صحابہ کرام علیہ رضوان, اہل بیت اطہار, اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے, یہ وہ خوبصورت جو ہے وہ انداز ہیں. وہ حضور کیا تو جو ہے وہ سیرت یہ بحر زخار کی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے, اور پھر اس میں سے جو آگے مزید جو ہے وہ فیض مل رہا ہے جن لوگوں کو, انہوں نے بھی جو انداز اپنائے ہیں وہ ایسے میں وہ خوبصورت بھی ہیں اور کیا ہیں, پریکٹیکل بھی ہیں. ان پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں, ویلیویبل بھی ہیں, کہ جو خود بھی ترے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی کیا کریں گے, وہ پھرائیں گے. ورنہ وہ غبارہ بس وہ خالی خود ہی اڑ رہا ہے اور دھاگے کو ہی لے کے جو ہے وہ اڑ رہا ہے, کوئی شے اگر آپ اس کا باندھیں گے تو اس کو لے کے وہ نہیں اڑ سکے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں بہرحال تو اللہ والوں کی باتیں, یہ کتاب ہے, اس کا مطالعہ کریں. خواجہ صاحب کی سیرت پڑھ لے موقع کی مناسبت سے. جی میں اسی پر بھی آ رہا تھا, اور ذکر ہوا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان غریب نواز, یہ رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ سے حضرت اس کو حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں. اور ہم کیا سنتے ہیں, آئیے کچھ ذکر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ بھی سن لیتے ہیں نظم کی صورت میں. آئیے سنیے. یا خواجہ میرے غریب نواز, یا غریب نواز, خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا, خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے, پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے, آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا, تیرا خواجہ, خواجہ میرے خواجہ, خواجہ خواجہ میرے خواجہ, خواجہ خواجہ میرے خواجہ, خواجہ خواجہ میرے خواجہ. نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز, نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز, میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز, گلی غریب نواز. سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں, سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں, سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں, خدا
نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز، خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم، نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم، نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم، تو کس سے مانگے ہم۔ سخی کی آل ہیں اور ہیں سخی غریب نواز، سخی کی آل ہیں اور ہیں سخی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ خواجہ خواجگاں غریب نواز، غریب نواز، قبلۂ عارفاں غریب نواز، غریب نواز، سید زاہداں غریب نواز، غریب نواز، زینت عارفاں غریب نواز، غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز، غریب نواز، رہبر کاملاں غریب نواز، غریب نواز۔ خواجہ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ رجب کی چھ کو گئی کہ خاص آپ سے نسبت، رجب کی چھ کو گئی کہ خاص آپ سے نسبت، رجب کی چھ کو گئی ایک خاص آپ سے نسبت، آپ سے نسبت۔ مناتے یوں ہی نہیں ہم چھٹی غریب نواز، مناتے یوں ہی نہیں ہم چھٹی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ کرا کے دید مجھے اپنی ہند کے راجا، کرا کے دید مجھے اپنی ہند کے راجا، کرا کے دید مجھے اپنی ہند کے راجا، ہند کے راجا۔ ہو جائیے میرے دل کی لگی غریب نواز، ہو جائیے میرے دل کی لگی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ یہ خاص گئے تیرا فیضان تیرے خاکی پر، یہ خاص گئے تیرا فیضان تیرے خاکی پر، یہ خاص ہے تیرا فیضان تیرے خاکی پر، یہ خاص ہے تیرا فیضان تیرے خاکی پر، یہ خاص ہے تیرا فیضان تیرے خاکی پر، تیرے خاکی پر۔ جو منقبت تیری اس نے کہی غریب نواز، جو منقبت تیری اس نے کہی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ خواجہ خواجگاں غریب نواز، غریب نواز، قبلۂ عارفاں غریب نواز، غریب نواز، سید زاہداں غریب نواز، غریب نواز، زینت عارفاں غریب نواز، غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز، غریب نواز، رہبر کاملاں غریب نواز، غریب نواز۔ خواجہ خواجہ میرے خواجہ
निगाह लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज, निगाह लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज, मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज, गली गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। दाऊद इस्लामी का दीनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत और सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत तहार की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, और फिर ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है ये भी बता रहा है, सिखा रहा है। इनके नगमे और तराने भी जो है वो सुना रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत नसीब फरमाए और औलिया की इज़्ज़त हमेशा करते रहने की अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए कि जो इनकी इज़्ज़त, जो इनका एहतराम करेगा वो दुनिया और आखिरत में फैज़ पाएगा, और जो औलिया से दुश्मनी रखेगा तो वो अपने लिए जहन्नम का ईंधन बनने का सामान जो है ये तैयार कर रहा है। अल्लाह करीम हम सबको आफियत नसीब फरमाए। आमीन। असर भाई एक और सवाल है, हम क्या सुनते हैं आज के हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान है कि क्या सुनना भी एक स्किल है? जी, सुनना बहुत बड़ी स्किल है, और इतनी बड़ी स्किल है कि शायद इसकी कमी की वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ है। औलाद कहती है माँ बाप नहीं सुनते, शागिर्द कहता है उस्ताद नहीं सुनते, उस्ताद कहता है शागिर्द नहीं सुनता, माँ बाप कहते हैं औलाद नहीं सुनती, इदारे का बड़ा कहता है मेरे एम्प्लॉइज नहीं सुनते। तो ये सारे मसले तो ना सुनने के ही हुए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनना कितना अहम है। सही। हमारे बॉस तो हमारी सुनते ही नहीं है। सही। अच्छा, अगर बॉस सुन ले तो आधा मसला तो वैसे ही हल हो जाता है। लोग कहते हैं यार चलो मेरा काम हुआ नहीं हुआ, सुन तो लिया। तो ये सुनना इतना अहम है। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनाने पर ज्यादा हरीस होते हैं। सही। तो सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और तवज्जो से सुनना जी। और सामने वाले की बात को एक्नॉलेज करना। एप्रिसिएशन पर यह बात कही जाती है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर बात पर इनाम दें, और ना हर बात पर इनाम दिया जा सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि आप सिर्फ एक्नॉलेज कर लें, सामने वाले की सुन लें कि हाँ आपने ये अच्छा काम किया है, और उसको दो जुमले कह दें, तो यही उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। सलमान भाई, सुनने के बारे में जी। जैसे आप मेरे पास तशरीफ़ लाए जी। और आपने मुझे बात कही, जी। 10 पॉइंट्स हैं जिस पर यह तरबियत की जाती है कि सुनना कैसे है। यानी कि इतनी अहम बात है कि सुनते वक्त आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, सुनने के दौरान आपने किन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, सुनने के दौरान आपने सामने वाले की बात का रिस्पॉन्ड कैसे करना है, जस्टर्स कैसे देने हैं, सुनने के दौरान आपने कब अपनी बात कहनी है, सुनने के दौरान आपने सामने वाले के बारे में राय कायम कैसे करनी है। ये पूरी एक तरबियत है सिर्फ सुनने पर, कि आप एक बंदा आपके पास आया है तो आपने उसके बारे में कैसे सुनना है। अच्छा, अगर कोई साइल आया है, कोई सवाल करने वाला है, तो ये एक अलग स्किल हो जाती है। अगर कोई शरई मसला पूछने आया है तो कहा उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आपने मसला सही सुनकर समझ लिया तो आधा जवाब आपका हो गया, आधी दुरुस्ती तक आप पहुंच गए, बाकी आप उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत मर्तबा सवाल के सुनने में हम मिस्टेक करते हैं तो जवाब गलत हो जाता है। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि सवाल कभी गलत नहीं होता, गलत तो जवाब ही होता है। वाह। सवाल गलत नहीं हो सकता, सवाल तो सवाल है, वो करने वाले ने तो जैसा भी किया उसने किया अपनी शान के मुताबिक, तो जवाब देने वाले पर है कि उसने जवाब कैसा दिया। तो लिसनिंग इटसेल्फ इट्स अ कंप्लीट स्किल। सुनना जो है वो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन सुनने वाले थे। वो थे कि जब ज़ाहिरी हयात में तब भी सुनते थे, दुनिया से जाने के बाद भी सुनते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज भी मज़ार पुरानवार में सुनते हैं। मैं कुर्बान। तो सुनना तो इतना अहम है। अच्छा, मेरे आका ना सुने तो गुलामों का क्या हो। एक और बात कि छोटे की बात सुनना, बड़े की बात सुनना, गलत शख्स की बात सुनना, ये कितना अहम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या सुनते थे, गुलामों की और दुश्मनों की भी सुनते थे। एक दफ़ा हरम में तशरीफ़ फरमा थे, इब्तिदा इस्लाम की बात है, तो कुफ़ार ने देखा कि आज आप अकेले हैं, तो एक अपने नुमाइंदे को भेजा कि जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुम बात करो।
غالباً عتبہ نام تھا اس شخص کا. وہ آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو، اس نے تو لفظ جھوٹا نہیں یوز کیا ہوگا، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، آپ نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ یہ نہ کریں. آپ کا مسئلہ اگر دولت ہے تو ہم آپ کو عرب کا امیر ترین آدمی بنا دیتے ہیں. اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں. اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، یا آپ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں، تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار بنانے پر بھی راضی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں برا بھلا نہ کہیں، ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے جو دین اور اس کے نظریات اس کو غلط نہ کہیں. اچھا، اب جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے کہ اس نے آ کر، میں نے تو ظاہر ہے کہ ایک عام لینگویج میں بات کی، لہجے میں بات کی، اس کا لہجہ کتنا شدید ہوگا جی، اور کتنے غلط انداز پر اس نے بات کی ہوگی، سی بات. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سننا اتنا شاندار تھا. روایت کے جو الفاظ ہیں اس کے بعد کے وہ بڑے اہم ہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بات پوری ہو گئی تو میں جواب دوں. اللہ اکبر. یعنی دنیا کا اس وقت بدترین شخص دنیا کے سب سے بہترین شخص سے بات، اللہ اکبر. مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، جی، اس کے باوجود بات پوری سنی. کیا اس بات. نے کتنی غلط باتیں کہی، لیکن کمال ہے نا سننے کا کہ پوری بات سنی اور فرمائے کہ اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہو، کچھ اور نہ کہنا ہو تو میں تمہیں جواب دوں. تو میرے آقا کا سننا تو ایسا سننا تھا. کیا تربیت ہے غلاموں کی. آج تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی نہیں سنتے، ہم بڑے بھائی کی نہیں سنتے، ہم باپ کی نہیں سنتے، ہم اپنے ہم اثر اور ہم پلہ ہم نوالا لوگوں کی نہیں سنتے. تو سننا تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. تو اللہ کرے ہم صحیح سننے والے بن جائیں تو انشاءاللہ بڑے مسئلے حل ہو جائیں. واہ جی واہ. سر بھائی، گھر میں اگر یہ ہم یہی سننے کو ہی ہم گھر پہ اگر اس کو لے جائیں جی، تو شوہر جو اپنے بچوں کی ماں جو ہے اس کی بات ہی پوری اس کو اچھے طریقے سے سن لے، اور جو اس کو کہا جا رہا ہے بھلے وہ بعض اوقات نہ بھی کرے، لیکن اگر سن بھی لے تو کم از کم کافی حد تک یہ بھی جو ایک ٹینشن گھر میں بعض اوقات بن جاتا ہے یہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ ہر وقت یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو ہاتھ میں جو ہے وہ رکھنا ہے موبائل کو. جی، تو موبائل استعمال کرتے ہوئے سن رہے ہیں، پھر گھر والے بھی بات کر، پھر یہ بھی کہتے ہوں گے بھئی آپ مہربانی کرتے تو موبائل کے ساتھ ہی پھر رہ لیں آپ، ہمیں تو ہماری کیا حاجت ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ پورا ایک پرابلم ہے اس وقت جو کریٹ ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے ڈیوائسز کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں. موبائل کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا میرے لیے آسان ہے، اپنے ہم پلہ ہم نوالا کے ساتھ گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا. اور یہ ہم نے اپنے اوپر، یعنی وہ چیز جو کہ ہماری سہولت کے لیے بنی تھی اسے ہم نے اپنے اوپر ایک طرح سے مصیبت کی طرح اوڑھ لیا ہے. اور گھر کے اندر تو دیکھیں جاتے ہی ایک مشورہ ہے، آپ موبائل یوز کریں، ٹھیک ہے، آپ کا ادارے سے تعلق ہے، کوئی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کچھ بھی ہے آپ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر جانے کے کم از کم آدھا پونا گھنٹے تک جاتے ہی وہی سب سے پرائم ٹائم ہوتا ہے. اب گھر پر آئے، اب آنے کے بعد گھر والے آپ سے توقع رکھتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ آپ آئے ہیں باہر سے تو کچھ وقت ہمارے ساتھ گزاریں. آپ نے ریپلائی کرنا ہے، اٹینڈ کرنا ہے، کچھ بھی دیکھنا ہے تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اس کو سائڈ پہ کر لیں. وہی آپ کا آدھا پونا گھنٹہ گھر والوں نے جو سنانی ہے اسی میں سنائیں گے، بچوں نے جو کہنا اسی میں کہیں گے، تو آدھا پونا گھنٹہ آپ نے نپٹا لیا. اب آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ گھر والوں کا ریئیکشن بھی نہیں آئے گا. آپ کو یہ منع نہیں کیا جاتا کہ آپ موبائل یوز نہ، گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ اس نے موبائل یوز کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو آپ مینیج کر لیں. کیا بات. ابتدائی 45 منٹ، کیا بات. اگر آپ موبائل سے دور رہنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو مینیج کر لیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب 2 دن آپ باہر رہے، 2 دن کے بعد آپ گھر آئے اور گھر آتے ہی آپ جو موبائل تو موڈ آف ہو جائے گا. بھی سامنے والوں کو آپ سے بات کرنی ہے، توقع ہے، بچے ابو کرتے ہوئے بھاگ کر آ رہے ہیں، گھر والوں نے 2 دن سے باتیں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے تو ماں بدولت کے سامنے جو ہے وہ کچھ ریکویسٹ اور عرض کی جائے گی، لیکن آپ آتے پھر اس کے اندر لگ گئے. تو چیز غلط نہیں ہوتی، بعض اوقات ہمارا انداز اس کو غلط کر دیتا ہے. کیا زبردست بات کی اسد بھائی، لاجواب ماشاءاللہ گفتگو فرمائی آپ نے. گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ
اختتام کی جانب جا رہا ہے، تو چونکہ یہ آخری جو بات ہوئی ہے اس کو ایک میں اس میں چیز ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ سن لیا ہے تو پھر وہ کر بھی دیں. بعض اوقات عموماً جو گھر کے جو مرد حضرات ہیں انہیں وہی کام کہا جا رہا ہوتا ہے جو یا تو مینٹیننس، گھر کی مینٹیننس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی لائٹ خراب ہو گئی ہے، کوئی نل خراب ہو گیا ہے، کوئی چولہے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں بعض کا جب بتائی جا رہی ہوتی ہیں، یا کچھ ایسا بتایا جا رہا ہے جو باہر سے جو ہے وہ لے کر کے آنا ہے کہ یہ لے آئیں، یہ ضرورت ہے، یہ نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے تو یہ ہے. تو پھر بندے کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی پھر اب یہ نہیں کہ یہ روز ہی بھول جائے، تو یہ بھی انداز بہرحال درست نہیں ہے. بعض کا جو کام کہے جا رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی بندہ اس میں اتنی غفلت کرتا ہے کہ جسے یوں بولیں کہ عجیب مطلب انداز ہوتا ہے. میں کیا بولوں، نہ ہی بولوں تو چلو ٹھیک ہے، جانے دیں اس کو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مینٹیننس کے کام بالخصوص گھر کے ہیں وہ کر لیے جائیں، اور جو نیڈ ہے گھر کی اس کو بھی پورا کر لیا جائے. اور گھر والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے. جیسے گھر پہ ہے وہ آٹا ختم ہو گیا ہے، آٹا تو لے آئیں. یہ بھی 45 منٹ کے بعد ہونا چاہیے. جی یہ بھی 45 منٹ کے بعد ہونا چاہیے. 45 منٹ کے بعد نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلے خالد بھائی ہونا چاہیے، گھر پہ آنے سے پہلے ہی ہونا چاہیے. یہ آپ کو پتا ہے اتنے بجے گھر پہ مطلب وہ ہے آنے کا، تو آپ بتا دیں جی آٹا جو ہے وہ ختم، بلکہ اس دن بھی نہ ہو 3 دن پہلے ہی بتا دیں کہ آٹا کیا ہے، ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، آٹا ختم ہونے والا ہے، چینی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی ہے اس طرح کا، تو وہ بالکل این ٹائم کے اوپر آ کے بھی ختم ہو گیا ہے، تو یوں بھی نہ ہے. اور جو آٹا ہے سحری کا وقت تھوڑی ہے. ہاں چلے یہ بات بھی ہے، اللہ رحم فرمائے. اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ گھر کے فرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آٹا ختم ہونے والا ہے یا یہ چیز یوں ختم ہونے والی ہے، تو اب وہ یہ نہ سوچے چلو 2 دن کا تو ابھی ہے نا، وہ بھی پھر کیا کر لے، وہ لے آئے. اصل میں کچھ کہیں گے اس پر بھی، فرما دیں. بہت کچھ کہنے کا ہے اور میں اتنا عرض کروں گا، ایک SOP بنا لی جائے اور ایک روٹین پر دونوں متفق ہو جائیں، اس پر عمل کر لیں. اب پروسیجرز بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک مشورہ دیا کہ بھئی 2 دن پہلے بتا دیا جائے، تو سب سے بیسٹ تو یہی، اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ. ایک ہے ری ایکٹیو ہونا، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا ہے تو اب میں لے کر آؤں، یہ ری ایکٹیو اپروچ. یہ نہ گھر میں کامیاب ہوتی ہے، نہ ادارے میں، نہ آپ کی ذات میں. پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 یا 2 دن کے بعد ہونے والے واقعے سے پہلے ہی اس کے بارے میں بند باندھ دیں، اس کا کام کر لیں، حل کرنا ہے، لانا ہے، تو یہ رہیں. اچھا، اب کچھ چیزوں میں تو یوں ہوگا. دوسرا آپ نے اشارتاً بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ کچھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لیں. مرد بھی کہہ دے کہ دیکھیں آپ مجھے نا اتنے بجے لسٹ سینڈ کر دیا کریں، تو گھر والے اس وقت پر سینڈ کر دیں. اب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ، اس کو پتا ہے کہ مجھے اتنے بجے گھر جانا ہے، اسے 2 گھنٹے پہلے کا ٹائم ہو، تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ بھئی آتے ہوئے میں یہ لیتا ہوں. اب آپ گئے پہنچے، اچھا بعض اوقات ہو سکتا ہے کئی گھر والیوں کو ایسا بھی کہ بھائی مجھے پہلے بتا دیتی، ابھی تو دکان سے گزر کر آیا ہوں. تو یہ گھر والوں کی طرف سے بھی یہ مسٹیکس ہوتی ہیں. تو دونوں طرف سے کسی ایک بات پر اتفاق ہو جائے اور پھر اس پر عمل ہو جائے. بھئی اتوار کے دن ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں، چھٹی کا دن ہے تو پھر 6 دن تو اس پر بات نہیں ہوگی نا، سب ایزی ہو گئے. یہ کام ہم نے جمعہ کے دن کرنا ہے، یہ ہو گیا. سودا لانے کا بھئی یہ 2-3 دن ہے، ان تاریخوں کے اندر ہم نے کرنا ہے. اور جو ڈیلی روٹین ہے اس کا یہ طریقہ کار، کبھی بھی 100% مینجمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70% بھی نہیں ہو سکتی. 80 to 90% چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں. 10% کا مارجن گھر والوں کو بھی رکھنا چاہیے اور مرد کو بھی رکھنا چاہیے. تو اس 10% کے اندر انڈرسٹینڈنگ بنا لیں کہ 80 to 90% چیزیں جو ہے نا وہ SOPs کے تحت ہو جائیں. کیا بات ہے اسد بھائی، گھر کی زندگی پرسکون بنانے کا نسخہ اسد بھائی نے ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز میں یہ انداز اور گر جو ہے یہ بتایا ہے. اللہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل وللہ الحمد اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے، گھر پر آ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام لا رہا ہے، اور زندگی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے یہ بھی بتا رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، اس پروگرام کو اپنی زندگی کے یہ جو آپ کو میسج مل رہا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ شامل کرتے جائیں. ٹو ایکٹ اپون کی طرف آئیں، عمل کریں تو انشاءاللہ الکریم
دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب فرمائے، تلاوت کلام پاک سننے کی، نعت رسول مقبول سننے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے اعتبار سے سننے کی، اور جو اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے اللہ ہمیں وہی سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سننے سے، ناجائز گفتگو سننے سے، فوش گوئی جو ہے وہ سننے سے، اور فضول گفتگو سننے سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، 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 ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ